السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور جہاں پہ ہم بات کریں الیکشنز کی اور مطالبہ کی، اور مطالبے تو بہت ہوتے ہیں، وہیں پہ اب یہ نگراں حکومت جو ڈے ٹو ڈے افیئرس کے فیصلے کرتی ہے وہ آج خاموش ہے، کیونکہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بلیم دی ادر پرسن. لیکن جو نگراں سیٹ اپ میں نگراں حکومت ہے وہ نہ بلوچستان والے معاملے میں بولی ہے، نہ اب بولے گی. نہ اس وقت کوئی کمیٹی جو بنائی گئی تھی نام نہاد کمیٹی، جس میں فواد حسن فواد صاحب ہیں، جن کا فیصلہ کل ہو جائے گا کہ وہ بھی اب کابینہ کے اندر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. آج چیمہ صاحب کی قربانی پہلے دے دی گئی ہے. اور گیڑی خدا بخش میں آج ایک بڑا جلسہ منعقد کیا گیا. آف کورس 16ویں برسی ہے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی. بلاول صاحب گرجے بھی، برسے بھی، اور بہت لاہور کو للکارا بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. میرا اپنا لاہور کے لیے پیغام ہے، میرا پنجاب کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کے شہید کر کے مار کے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست سے آؤٹ رکھنے کی کوشش کی. اور اب پورا دنیا دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگا تو کیا تماشا بنے گا. لاہور آپ کا ہے، لاہور میں آپ کا جماعت لاہور میں بنا تھا. لاہور آپ کا ہے، اور لاہور میں جیالے کتنے رہ گئے ہیں. شاید اعتزاز احسن صاحب لاسٹ جیالے تھے جو آج کل پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، مگر بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ لاہور میں ابھی بھی جیالے موجود ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا، اور وہ جب بھی خطاب کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں. آج انہوں نے اسلام آباد کو چوٹ دینے کی کوشش کی ہے. پنڈی کہہ دے تو بہتر ہوتا، لیکن اسلام آباد کی بات کی ہے. آپ بھی سنیے. پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان میں صرف اسلام آباد بہت غریب ہے. مسئلہ اسلام آباد سے، مسئلہ نہ کوئٹہ سے ہے، نہ حیدرآباد سے، نہ کراچی سے، نہ لاہور سے، نہ پشاور سے. مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے. ان کی سوچ سے مسئلہ ہے. اور یہ انہوں نے یہ آگے جا کے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو دیکھنے پڑتے ہیں لوگوں کے جو غم ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، اسلام آباد والوں کو دیکھنے نہیں پڑتے، سیاستدانوں کو دیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے سیاستدان ظاہر ہے آر مور ان کنٹرول آف دا سچویشن، دے شوڈ بی. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس کے حوالے سے جو کہ معطل ہو گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ آج سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا تھا. ان کی حالانکہ باری بھی نہیں تھی، لیکن شہباز کھوسہ صاحب ویری ایگر. وہ جا کے انہوں نے کہا ذرا سن لیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہماری جوڈیشل جو بھی اب تک ہوئی ہیں معاملات کہ کوئی فیصلہ معطل ہو اور اس کو کالعدم تسلیم کر لیا جائے. یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کانٹا لگا تھا وہ لگا ہی رہے گا. بہرحال انہوں کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے قاضی صاحب بھی آ جائیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر یہ معاملہ ہم دوبارہ اٹھا لیں گے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے آج ایک ڈان میں خبر ہے، اور بہت ساری ان فائٹنگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کو ڈبل ٹکٹس ملے ہیں، کچھ لوگوں کو ایک سے زائد نشستیں ملی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملی ہیں. لائلسٹس کو شاید ڈسریگارڈ کیا گیا ہے. کوئی کھوکر مریم صاحبہ چاہتی ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے، شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو نہ ٹکٹ دیا جائے. اس میں سب میں چل کیا رہا ہے؟ ہم چلتے ہیں خورب دستگیر صاحب کی طرف، ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے. بہت شکریہ آپ کا دستگیر صاحب. آئی نو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی میں بزی بھی ہوں گے. ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ان فائٹنگ کے اوپر آپ کی آپ کو کوئی انفارمیشن ہے؟ ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے کہ ابھی پہلے خاقان عباسی صاحب مل کے آئے میاں صاحب سے لندن میں، اب وہ سائٹ پہ ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب سائٹ پہ ہو گئے، مہتاب عباسی صاحب نے چھوڑ دیا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبیر عمر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سارا جو نقصان ہوا ہے ملین اور بلینز آف روپیز کا، ڈالرز کا، وہ پرائیویٹائزیشن جو کہ 17 ماہ میں کی جا سکتی تھی، اسٹیل ملز کی، پی آئی اے کی، دیگر اداروں کی، وہ اگر کر لیتے تو بہتر ہوتا. لیکن بیکاز یہ آپ کے اسحاق ڈار صاحب نہیں جاتے تھے، اس لیے یہ ان کا قصور ہے. سو ناؤ اٹس ویری اوپنلی ڈیبیٹیبل کہ اب یہ معاملات جو ہے پارٹی کے اتنے اچھے نہیں رہے. نہیں، آپ کی رائے ضرور اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن پارٹیوں میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، ٹکٹیں دینے پر بھی ہوتے ہیں. اکنامک پالیسی کے اوپر تو بہت گہرے اختلافات ہوتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے.
میں چونکہ ان تمام واقعات کا عینی شاہد ہوں، کم از کم اس معاملے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو 16 مہینے کی 15 جماعتوں کی حکومت تھی، اگرچہ ہر وقت ممکن ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع کریں، لیکن پاکستان ان پہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا تھا، اور ایک انسٹیبلٹی تھی، اکنامک انسٹیبلٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت درست نہیں تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے. پرائیویٹائزیشن کے لیے بہتر وقت ابھی ہوگا اگر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے اور پاکستان کے اکنامک پراسپیکٹس بہتر ہوتے ہیں، تو تبھی ہم اپنے یہ جو اثاثے ہیں ان کو اچھی قیمت پر پرائیویٹائز کر سکیں گے. کیونکہ صرف پرائیویٹائز کرنا تو مقصد نہیں ہے کہ ان کو سرکار سے نکال کر نجی ہاتھوں میں دے دیا جائے. اس کا ایک پورا نظام، اور اس کے لیے یہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے، اس کی بہترین قیمت حاصل کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اس پہ مختلف آراء چل سکتی ہیں، ٹکٹوں دینے پہ بھی مختلف آراء ہیں اور موجود رہیں گی، لیکن اوور آل تو محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد سے تو پارٹی مکمل طور پر متحد ہے، اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ایک بھرپور انتخابی مہم کا آغاز بہت جلد کرنے لگے. وہ باقاعدہ جب مہم کا آغاز ہوگا پتہ نہیں اس کے اختتام تک کتنے اور لوگ آپ سے روٹ جائیں گے، وہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ ابھی تو کافی لوگ روٹ گئے ہیں آپ سے. لیکن دستگیر صاحب، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف لیول پلینگ فیلڈ کا ایک بڑا تذکرہ ہوتا ہے آج کل، بڑا لیول پلینگ فیلڈ. کل جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو 2-2.5 ہفتے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگ رہے، جن کی گود میں سرفراز بگٹی صاحب جا کے بیٹھ گئے ہیں، جن کی ملاقات فیصل واڈا سے ہو گئی ہے، اور ان کو ANP کے بھی ایک ناراض رکن ہے، ان کو بھی جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو یہ آپ کو یہ نشانیاں لگتی ہیں کہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کے اوپر تو ہم سب قیاس رئی کرتے ہیں، کون کس سے ملا، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی ہمارے سامنے کچھ حقائق آئے ہیں کہ ایک سابق حکمران جماعت جو واویلا کر رہی تھی، انہیں کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرانے دیے جا رہے، ان کے کاغذات پھاڑے جا رہے ہیں، پولیس ان پر ظلم کر رہی ہے. جس دن کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ گزری، وہ واویلا کرنے والوں نے انتہائی فخر سے پاکستان کو بتایا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی 2434 داخل کیے ہیں. یعنی مسلم لیگ نون سے بھی کچھ 170 زیادہ ہیں، اور 2018 میں انہوں نے صرف تقریباً کچھ 787 کاغذات داخل کیے، تو اس سے 4 گنا تعداد ہے. تو لہٰذا یہ تو اب غلط ثابت ہوا نا کہ کسی کو روکا جا رہا ہے اور کسی کے کاغذات پھاڑے جا رہے ہیں. اگر پھاڑے جا رہے ہوتے تو 2434 کاغذ داخل نہ ہوتے. تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک لائٹننگ راڈ ہے، ایک ڈنڈا ہے جو مارا جا رہا ہے اور اس کا نام لیا جا رہا ہے. ورنہ ہر جگہ پہ جو قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو عدالتیں ریلیف بھی تو دے رہی نا. میرے خیال میں تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، جو سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے ایک فیصلہ دیا سائفر کے کیس میں، وہ میری نظر میں تو بہت افسوسناک فیصلہ ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کو پوری طرح سیاست میں گھسیٹ لیا گیا، اور اس کو سیاست کی اینک سے اس کو دیکھا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو فیصلہ، تو وہ فیصلہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تو لاڈلا پلینگ فیلڈ ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو لہذا ہم سب کو مختلف اوقات پہ مختلف اداروں سے شکایات ہوں گی، لیکن اوور آل جو ہے اب ہمارا فوکس تو 8 فروری پر ہی ہونا ہے، اور اس میں ہماری کوئی توقع نہیں ہے اور نہ ہی مطالبہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ ہمارے لیے PTI کی طرح جو ہے کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا کریں جس طرح ڈسکا میں کیے گئے تھے، کوئی ہمارے لیے گولیاں چلائے شہروں کی گلیوں میں، یا ہمارے لیے جو ہیں وہ RTS کو بٹھائے، یا ہمارے لیے کوئی ووٹ اکٹھے کریں. الحمدللہ مسلم لیگ نون نے 2018 میں بھی 1,28,00,000 ووٹ لیے تھے. ہم اس بنیاد پر کھڑے، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی حمایت سے ہی اللہ سے دعا ہے کہ کامیاب ہوں گے. سر وہ میں اس پہ آتی ہوں، لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کیونکہ رہتے ہوئے ایک بات آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ ہی نے کہا تھا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو آگ PTI نے 9 مئی کو خود لگائی ہے، اور آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ لیول پلینگ، ان کا یہ خیال تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ان کی شاید جاگیر ہے. تو اب اس بات سے تاثر تو یہ نکلتا ہے کہ ویسے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاثر یہی بنتا ہے کہ یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کی بھی جاگیر ہو سکتی ہے، مطلب ان کا پولیٹیکل رہنا ضروری نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں، اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو جی یہ تو ایک آن گوئنگ پاکستان کی سیاست کا بحران ہے
جو مقتدرہ کی پاکستان کے ساتھ مداخلت ہے، اور اس پر بہت ہم بات پہلے بھی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی ہوگی. لیکن ایشو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 9 مئی کو کیا وہ ایک ریاست کے اوپر جتھا بند حملہ تھا. پورے ملک میں غالباً 3,000 سے زائد لوگ نہیں تھے اور وہ سیاسی احتجاج نہیں کر رہے تھے، وہ پاکستان کی ریاست پر آگ کے ذریعے، تشدد کے ذریعے حملہ آور تھے. آگے لگائی گئی، جانوروں کو آگ لگا دی پشاور میں جو ہے مویشی منڈی کو، اور شہیدوں کی یادگاروں کو بے حرمتی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جو سیاسی عمل ہے اور اس کی جو ہم کہتے ہیں آئینی پروٹیکشن ہے آزادی اظہار کو، اپنے آپ کو خود اس سے باہر نکالا ہے. اور اس کی سزا جو ہے وہ ابھی تک تو ان کو نہیں ملی تھا حقیقت یہ عدالتوں میں، اب اتنے عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے وہ نتائج نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے، اور جو لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. اور جو لوگ اس کے ماسٹر مائنڈز تھے، جو آپ نے بتایا بھی ہے کہ یہ آج جو ویڈیوز چلی ہیں، اب ان ویڈیوز پہ ہمیں ہمدردی تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے اپنے لیڈروں کو کی موت کی سزا والی گرفتاریاں، میں رانا ثناء اللہ کا کیس سائٹ کر رہا ہوں، کہ ان کو ناحق طور پہ ان کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال کر ان کو موت کی سزا کی کوٹری میں ڈال دیا گیا. تو یہ زخم ہم نے سہے ہوئے ہیں، اور ہماری توقع یہی ہے کہ 8 فروری کے بعد جب جمہوریت کا سفر دوبارہ شروع ہوگا پھر کسی اور کو یہ زخم انشاءاللہ نہ لگے. وہ سب زخم جو ان کو لگا رانا ثناء اللہ صاحب کو، اور بھی دیگر آپ کے جو لوگ ہیں، خاقان عباسی صاحب بھی، لیکن یہ فیصلہ آلریڈی ہو جانا کہ ایک باپ پی ایم بنے گا، بیٹی سی ایم بنے گی، تو پھر نوازنا تو ان کو چاہیے جنہوں نے کال کوٹڑی میں اندھیرے میں چونٹیوں کے ساتھ رات گزاری ہے، ان کو نوازنا بہتر نہیں ہوگا؟ وہ زیادہ لوئلسٹ نہیں ہوں گے؟ آپ گجرانوالہ میں موجود ہیں، آپ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کر رہے ہیں سب تمام معاملات. جس کانسٹیٹیوئنسی سے مریم نواز صاحبہ کے پیپرز اب جو جہاں سے وہ کر رہی ہیں، وہاں علیم خان ہے ان کے اپوننٹ، وہ تو مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی وہاں پر کام کرتے ہوئے یا ان کا کوئی پاسٹ ریکارڈ ہو. تو یہ تو فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ بن گیا ہے نا. پی ایم ایل این کے اوپر یہ تاثر تو پھر ٹھیک رہے گا کہ آپ اپنے لوئلسٹ کے ساتھ کرتے وہی ہیں، اور پھر آپ اپنے ہی لوگوں کو نوازتے ہیں، اپنے ہی سمدھی کو اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آتے ہیں، اور اپنے ہی بھتیجے بلال یاسین صاحب سے آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا کے اپروو کرواتے ہیں. تو یہ جو ایک رشتہ داری والا معاملہ ہے نا پی ایم ایل این میں، اس سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے، اگر آپ اس پہ کوئی نظر روشنی ڈال دیں تو. جی آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تک صرف ایک فیصلہ ہے، اور وہ ہے محمد نواز شریف کے بارے میں، کہ وہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمارے امیدوار ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں میجورٹی دی پاکستان کے عوام کی حمایت سے. اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ سب باقی قیاس آرائیاں ہیں، اخباروں میں خبریں چھپتی رہیں گی، مختلف لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے، لیکن ابھی تک محمد نواز شریف کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا، میں اب آپ کی کانسٹیٹیوئنسی پہ آ جاتی ہوں. NA-78 یہ آپ نے گجرانوالہ میں دس از یور مطلب آپ کو یہ کوڈوز ٹو یو، بیکاز آپ نے جب بھی یہاں جلسے کرائے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے کرائے ہیں. اب وہاں پہ عطا طارڑ صاحب کے کاغذات بھی جمع ہوئے ہیں. کیا یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے آپ کا اور آپ کی جماعت کا، اس لیے طارڑ صاحب کو نوازنے کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی یہاں جمع کرائے گئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی نہیں، دیکھیے، کارکن اور جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا کاغذ جمع کرانے کا حق تو ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امتحان میں بھی ڈالا ہے کہ جب بھی انشاءاللہ ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی، جس کو ٹکٹ ملے، پھر اس کے علاوہ باقی سب پارٹی کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے کاغذات جو ہیں ان کو واپس لے لیں. تو لہذا اب وہ دن بھی اب زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ جمہوریتوں میں اور جمہوری پارٹیوں میں اس طرح کی درخواستیں جو ہیں وہ پورے ملک میں موجود ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں. تو ہم سب مختلف حلقوں میں جو سٹنگ ایم این اے ایم پی ایس کی موجودگی میں کارکنان جو ہیں وہ ٹکٹوں کی درخواستیں دیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تقریباً 2 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں. نواز شریف نے ایک جو امیدوار تھا ٹکٹ کا، اس کی بات خود سنی ہے، خواتین اور مردوں کی. تو وہ تو ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم چل رہے ہیں. اچھا، یہ 2018 میں جو آپ کے اپوننٹ تھے وہ ابھی بھی ہیں محمد صدیق صاحب؟ کیونکہ مطلب مجھے 6 ماہ سے کہیں وہ نظر نہیں آ رہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسنگ پرسن ہو گئے، لیکن کوئی فورور ہوتا ہے، کوئی جلسے ہوتے ہیں، کوئی کارنر میٹنگ ہوتی ہے، کہیں آپ نے ان کو دیکھا ہو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کام کرتے ہوئے؟ جی نہیں، وہ تو کوئی پبلکلی تو ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں.
اور پچھلی دفعہ آپ کا بہت نیرو مارجن نہیں تھا, وائڈ مارجن تھا, ان کے 88,000 تھے, آپ کے 130,000 ووٹس, اف آئی ایم کریکٹ. جی جی بالکل, 43,000 ووٹوں کا فرق تھا تقریباً. ہاں تو جی, تو پھر اب آپ کو لگتا ہے کہ وہی لیڈ ہوگی یا زیادہ آپ کے ووٹ اب اس وقت سے زیادہ پڑیں گے اور ان کو کم پڑیں گے؟ جی یہ تو پاکستان کے گجرانوالہ N78 کے عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. حلقے کی جو حد بندی ہے اس میں کچھ فرق آیا ہے, اور اس میں اب کچھ آبادی بڑھنے سے دیہی علاقوں کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے. لیکن ہمیں یہی توقع ہے, اس پہ پروڈکشن کرنا تو ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے, کہ انشاءاللہ ایک اچھے مارجن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اوکے انشاءاللہ. دستگیر صاحب, دو مطالبے سامنے آئے ہیں. ایک بھارت سے ابھی ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ حافظ سعید کو ہمارے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ وہ پلوامہ کیس میں وانٹڈ ہیں اور نامزد ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف کے دائرے میں لانا ہے, اور اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کر دیں. دوسرا, ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ میں شائع کر کے یہ فرمایا ہے کہ جب ہماری نئی حکومت بنے گی وہ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے گی جو کہ IMF کے ساتھ انہوں نے طے کیے تھے معاملات, اور وہ پھر معاملات ویسے چل نہیں پائیں گے. کوئی بھی نئی حکومت آئے گی وہ یہ کرے گی. ایک تو یور آنسر ٹو انڈیا اف ان پاور, اینڈ یور آنسر ٹو ورلڈ بینک, از دس their concern کہ ہماری کوئی اب نئی حکومت ہی نہ بنے؟ جی ہندوستان پہ تو معاملہ بڑا واضح ہے کہ اگر حافظ سعید صاحب کے پاس کوئی ایویڈنس, پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں, دوبارہ کہیں گے, ہندوستان کے پاس موجود ہے, ہم ان کو پاکستان کے قوانین کے مطابق اوپن ٹرائل ہولڈ کا ہوگا. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ہم عدالت میں لے کر آئیں گے, لیکن یہ ان کا مطالبہ کہ ایک پاکستانی شہری کو ان کے کہنے پہ حوالے کر دیا جائے, یہ بالکل قابل قبول نہیں. پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں, چاہے ہمارے ان کے اوپر بہت تحفظات ہوں, لیکن ایسے معاملات میں ہمیں پاکستان کا جو جسٹس کا نظام ہے اسی پر انحصار کرنا ہے. دوسرا ایشو جو ورلڈ بینک کا ہے, مجھے نہیں اندازہ کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اب علم نجوم بھی اس کے دسترس میں آ گیا ہے, کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے ذائچہ لگا کر بتا دیا ہے. ہم نے ایک بہت مشکل 16 مہینے کی جو 15 جماعتی حکومت تھی, پاکستان کو اس مشکل سے نکالا ہے, اور ہم سب کو ایک وہ سب ہم جو اس وقت کے معاملات کو دیکھ رہے تھے وہ ہمارے لیے بہت پیچیدہ اور مشکل مہینے تھے. تو لہٰذا ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان دوبارہ جائے. اس وقت تو ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ آ کر جو بھی نئی کابینہ اور وزیر اعظم بنیں گے ان کو پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں بڑی تفصیل سے پاکستان کے عوام کو بتانا ہوگا, کیونکہ کچھ اور بھی پریشان کن, یعنی جن کے لیے جو سیاسی طور پر مشکل فیصلے ہیں وہ اگلی حکومت کے لیے تیار کھڑے. ٹھیک ہے. یہ فیصل صالح حیات صاحب نے بھی جوائن کیا آج نون لیگ کو, اور ان کے جوائن کرنے سے آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جنگ میں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ رانا صاحب اور وہ کم از کم اس کو اسٹرانگ کرنے میں کافی تھے, فیصل صالح حیات صاحب بھی؟ جی دیکھیے, یہ جو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو پارٹیوں کے اندر شمولیت یا ان سے نکلنا ہوتا ہے وہ خالصتاً جو مقامی سطح کی دھڑے بندیاں اور مخالفتیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو وہاں جنگ میں بھی ایک مشکل صورتحال مسلم لیگ نون کے لیے تھی, جس میں 2018 میں جو 2013 کے ہمارے سب امیدوار تھے, اب وہ دباؤ تھا جسے ہم محکمہ زراعت بھی کہتے ہیں, جنگ سے یہ فریز غالباً نکلا تھا, انہوں نے ٹکٹیں واپس کر دی. مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار جو ہے اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا شیر کے نشان پہ. تو لہذا جنگ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہتر امیدواروں کی تلاش تھی, اور اب فیصل صالح حیات صاحب نے جوائن کیا ہے, تو امید ہے کہ وہ ان کی موجودگی سے جنگ میں ہمیں تقویت ملے گی سیاسی طور پر. ٹھیک ہے. اب سر میرا آخری سوال ہے, اور تھوڑا سا یہ پالیٹکس سے ہٹ کے ہے, اور کچھ ریکویسٹ سے فارم میں بھی اگر آپ اس کو لے لیں, کیونکہ یو سروڈ ایز انرجی منسٹر, تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہے کہ اس وقت لاہور کے ہاسپٹلز آر اوور کراؤڈیڈ, پیپل آر اسپینڈنگ نائٹس ان ICU بیکاز دے کانٹ بریتھ, اتنی پولوشن ہے. اور گجرانوالہ میں بھی کچھ اس طرح کا حال ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ گجرانوالہ میں جس طرح انرجی بنائی جاتی ہے ٹائرز کو جلا کر, دس از کازنگ ہیوج ہیوک آن بالکل ہمارے ایٹماسفیئر کے اوپر, ہمارے آب و ہوا میں. آپ کو نہیں لگتا اس معاملے میں بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ونس یو ون دس سیٹ NA78, سو دین سم تھنگ ہیز ٹو چینج ان گجرانوالہ. کم از کم پولوشن کو روکنے کے لیے, کلائمیٹ چینج ہمارے سامنے ہے, دس از سم تھنگ دیٹ یو مسٹ ڈو.
جی یہ پروگرام ہمارے جو 16 مہینے کی جو 15 جماعتی حکومت تھی اس پہ بن گیا تھا، لیکن اس میں اتنے بڑے اور ایمبیشس پروگرام کی جگہ نہیں تھی، اور ایمبیشس پروگرام بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے تمام موٹر سائیکل اور یہ 3 ویلرز ہیں، چنچی جس کو ہم کہتے ہیں، ان سب کو ہمیں الیکٹرک وہیکل پر شفٹ کرنا ہے، بیٹریز پر شفٹ کرنا ہے، اور اس کے بہت بڑے انوائرمنٹل فائدے بھی ہیں، اور اس کے پاکستان کی جو انرجی امپورٹ ہے یعنی تیل کی امپورٹ ہے اس میں بھی اربوں ڈالر کا پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر یہ اگلے 4 سے 5 سال میں ممکن ہو. تو اس کا پلان جو ہے وہ تیار ہے کہ ہمیں کس طرح ان سب جو 2 ویلر اور 3 ویلرز ہیں ان کو ای وی پر شفٹ کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا پاکستان میں پولوشن کی کمی کے لیے. اس کے ساتھ پھر جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ ایگریکلچر میں بھی کچھ ہمیں جو کسان ہیں ان کو انسینٹیوز دینے ہوں گے کہ وہ اپنی فصلوں کو جلانے کی بجائے اس کا کوئی دوسرا سولوشن ان کو ہم آفر کریں، تاکہ کم از کم ہر جگہ سے، اور کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی پرنسپلی، لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف ایشوز جو ہیں جس کا آپ نے گجرانوالہ میں ذکر کیا وہ بھی ایک ایشو ہے. تو ان سب پہ ہمیں بیک وقت کام کرنا ہوگا. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا اگر ہم 2 ویلر اور 3 ویلر کو شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو آلریڈی بڑے انیفیشینٹ انجنز ہیں، تو اس سے بہت ایک واضح فرق آئے گا ہمارے ماحول میں. بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب. تھینک یو. آلویز اے پلیجر ہیونگ یو. تھینک یو فار بینگ سو پیشنٹ اینڈ سو آنسرنگ سو مینی کویسچنس. یہاں وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو جھگڑا صاحب سے پوچھیں گے تیمور جھگڑا صاحب کا جھگڑا کیوں ہو گیا ہے مروت صاحب سے، اور کیا واقعی مروت صاحب وہ سیٹ لڑیں گے یا جھگڑا صاحب کے حصے میں آئے گی. اس جھگڑے کا جھگڑا کیا ہے، بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گون. جس وقت ہمارے سے موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سے تیمور جھگڑا صاحب. بہت شکریہ آپ کا جھگڑا صاحب نے جوائن کیا. ہم نے آج دیکھا ایک بار پھر کہ کس طرح سے اریسٹ ہوتا ہے یہاں پر، اور پولیس والے کس طرح سے مین ہینڈل بھی کرتے ہیں. شامل قریشی صاحب کو پھر گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ کی آج ٹویٹ بھی میری نظر سے گزری ہے جس میں آپ نے سیاسی مفاہمت کی بات بھی کی ہے، آپ نے مل جل کر آگے بڑھنے کی بات بھی کی ہے. اب یہ سوچ صرف آپ کی انڈیویجول کی ہے یا کچھ مخصوص لوگوں کی ہے، یا اوور آل پی ٹی آئی میں سب کی یہ سوچ ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب وہ اچھے ہیں اور باقی سب بنے ہیں. کیا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں یا ان کی سوچ بڑی ہے؟ اتنے پولرائزڈ انوائرمنٹ میں میرے خیال میں آپ کسی بھی جماعت یا گروہ کو لے لیں، پولیٹیکل پارٹی کو لے لیں، میڈیا کو لے لیں، سول سوسائٹی کو لے لیں، ایون سرکاری افسران کو لے لیں، آپ کو ایک رائے نہیں ملے گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے بہت سے زخم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ آگے جانے کا سوچ سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سوچ سکتے. میرے خیال میں جو ہو رہا ہے اور جس ٹائپ کا اریسٹ کا محمود قریشی کا ہوا، جو کہ صرف ایک اور مثال ہے، ہر روز ہوتا ہے، تقریباً نارملائز ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں وہ آگے بڑھنے کا راستہ مزید مشکل کر رہی. جو سینسیبل آوازیں ہوں گی وہ ہمیشہ کہیں گی کہ آگے بڑھنا چاہیے، کچھ ہیلنگ ہونی چاہیے، لیکن ویسے ہمارے پاس تو فی الحال صرف عوام کی طاقت ہے جو ہم بیلٹ باکس میں دکھا سکتے ہیں. قوت تو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے اہم سٹیپس گورنمنٹ نے لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ گورنمنٹ ہماری انٹرم ہے نا اس وقت، وہ تو کہتی ہے ہم کچھ سٹیپس لے نہیں سکتے، حالانکہ سارے میجر سٹیپس وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ خاموش ہیں، اس معاملے میں ان کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے کیجیے گا کہ جو آنے والی حکومت ہوگی اگر وہ آپ کی نہ ہوئی تو پھر یہ کنٹینیویشن میں چلے گا اسی طرح سے معاملہ، یا کچھ تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہ ہوئے تو پھر کوئی بھی لاجیکل دماغ آپ کو یہ کہے گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آنا مشکل ہوگا. ویسے عجیب بات ہے سنا کہ اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جس کا کام جو ہے وہ نیوٹرل یا امپارشل ہونا ہوگا، وہ یہ کہے کہ میں امپارشل ہونے کے علاوہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پھر کیئر ٹیکر رژیمز کا فائدہ کیا ہوا. کل میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا جب بیٹ کے سمبل کا کیس جو ہے وہ لڑا جا رہا تھا، تو الیکشن کمیشن کا وکیل تو بھاگ گیا. شاید اس کے خیال تھا کہ اس کے بھاگنے سے وہ ایڈجورنمنٹ آ جائے گی، اور ان کا بھاگنا ہی جو ہے وہ میرے خیال میں ایک انڈیکیشن تھی کہ شاید الیکشن کمیشن بھی پی ٹی آئی کو باہر کرنے میں
ایٹ لیسٹ اس ایکٹ کے مطابق کوئی پارٹی بننا چاہتا ہے. لیکن حکومت وہاں پہ تھی, حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بیان دیے. تو اگر حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا یہ سٹانس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے, تو یہ پاکستان میں بھی بتا دیں اور پاکستان سے باہر بھی بتا دیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرنا چاہتے. ورنہ اگر کرنا چاہتے ہیں they should do what they say they will do. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے مروت صاحب سے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس سیٹ سے کنٹیسٹ کروں گا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کنٹیسٹ کریں گے. کیا ایک سیٹ اور 2 شکار ہیں اس میں, یا کوئی معاملہ سیٹل ہو گیا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ وہی پروپیگنڈا کا سائیکل ہے جو ہوتا ہے. مروت صاحب اور میں نے ایک سیٹ پہ اپلائی نہیں کیا, لیکن یہ تیسرا شو ہے جس پہ میرے سے یہ پوچھا جا رہا. اوہ اچھا, چلیں تھینک یو فار کریکٹنگ می, میں دوبارہ غلط بات نہیں کرنا چاہتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ مجھے میری نظر سے نہیں گزرا, اسی میں جسٹ وانٹ ٹو کنفرم, عاطف خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا لی ہیں؟ میں نے جمع کرائے ہیں. میں نے عاطف خان نے آئی ایم شور جمع کرائے. عاطف خان ہمارے صوبے کے سب سے بڑے اور پرانے لیڈرز میں سے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ کیا ماحول ہے اس وقت, آپ کوئی جلسے جلوس کر پا رہے ہیں, کوئی کارنر میٹنگز کر پا رہے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب بھی وکیل ہیں, وہ بھی آپ کے کور کمیٹی کا حصہ ہیں. اب آپ کے سلمان اکرم راجہ بھی آ گئے ہیں, لطیف کھوسا بھی آ گئے ہیں. اب واقعی تحریک انصاف لگ رہا ہے انصاف کی پارٹی بننے جا رہی ہے, کتنے وکیل آ گئے ہیں. لیکن یہ وکیل جو ہوتے ہیں سر, ان کے دھڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ کچھ اور آپ نے اس کو کچھ کیٹر کرنے کے لیے آپ نے کوئی حکمت عملی ترتیب دی ہے, بیکاز اٹ کوڈ گیٹ پرابلمٹک. لگتا ہے کہ آپ کا وکیلوں سے واسطہ پڑ چکا ہے. دیکھیں ویسے جو وکیلوں کا رول رہا پچھلے چند مہینوں میں وہ تو زبردست رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ بھی کہنا کہ وکیلوں کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے, قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, وہ بھی ایک وکیل ہے. لیکن آن اے لائٹر نوٹ یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی وکیلوں کے درمیان جو ہے جو لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہم سیاستدان تو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گزارا کر دیتے ہیں. تو یقیناً اگر وکلاء کی انٹری سے ہماری لیگل کیپیسٹی تو کافی بڑھے گی, لیکن ہم سیاستدانوں کے لیے تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ حوصلہ دینا پڑے گا کہ چونکہ ان کا کام کورٹ میں لڑائی کرنا ہوتا ہے, کہ وہ سارا وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کرتے جائیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی تھی, جو سے پہلے اعتراضات ڈالے تھے, پھر واپس کر دی گئی تھی کہ اٹ واز انکمپلیٹ توشہ خانہ والی, پھر واپس وہ لگائی گئی رجسٹرار کے پاس, لیکن آج لگی ہوئی نہیں تھی, اس کی سماعت نہیں ہونی تھی. لیکن ان کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہی واز ویری ایگر کہ ابھی فوری طور پر اس معاملے کو سن لیا جائے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اگر کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کا کوئی جو فیصلہ ہے وہ معطل کر دے تو ہم اس کو کالعدم تسلیم کر لیں. تو یہ بات تو بڑی بلیک اینڈ وائٹ پوائنٹڈلی نظر آ رہا ہے کہ نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ختم ہونے والی ہے اس سینس میں. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب کے اریسٹ کے بعد پارٹی کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ گوہر صاحب؟ سنا پی ٹی آئی ایک انتہائی فلیٹ آرگنائزیشن سٹرکچر والی پارٹی رہی ہے. خان صاحب اس کے کلیئر لیڈر ضرور رہے ہیں, اس میں تو دیر از نو کوسچن. لیکن خان صاحب کے نیچے ہمیشہ ایک جو ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے. خان صاحب نے بھی ہمیشہ کلیکٹیولی لوگوں کے اوپینین سنے, اور یہ تو کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی میں آپس میں ہم نے بحث چہس بہت کی ہے. لیکن جو ایک بڑا خوشائن ڈسپلن ایمرج ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینوں میں, جس نے میرے خیال میں ہمیں فولاد کی طرح مضبوط کر دیا, وہ یہ ہے کہ ہم یہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا, ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے کا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھ گئے ہیں. اس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی, پر جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. میں شہباز صاحب کی حکومت کا اور کاکڑ صاحب کی حکومت کا شکریہ ادا کروں گا
کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال کے بھی انہوں نے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ابھی بھی ان کو ہمارے ساتھ الیکشن میں مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے سمبل لینے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. پر سر آپ لوگوں کو ساتھ ہی رہنا چاہیے, بیکاز اٹس یو اگینسٹ دا ورلڈ. کوئی آپ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرنے کو تیار نہیں, کوئی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں, آپ کے لیڈر کو کوئی کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا, تو یو ہیو ٹو آبویسلی یو کیپ اے جوائنٹ فرنٹ. لیکن اس کے علاوہ سر یہ بتا دیجیے گا جگرا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بن گئی ہے, اور چونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اب بلے کا نشان لے لیں, اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے اور انہوں نے ریٹن میں دے دیا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمبل نہ لینے سے ان کو جھٹکا لگے گا, یا وہ جس طرح سے پازیٹیو ہیں, بڑے آپٹمسٹک ہیں کہ وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ کیا سیاست ہے ان کی اور زبردست طور پر جیتیں گے وہ؟ خٹک صاحب آپ نے کہا اٹس us against the world, یہ بھی صحیح ہے اگر ورلڈ ساری سیاسی قوتیں ہوں, لیکن اٹس آلسو دا ورلڈ ود us, عوام ہمارے ہی ساتھ ہے. تو ایک تو میں یہ کانٹراسٹ ضرور ڈرا کرنا چاہوں گا. جو دوسری آپ نے بات کی خٹک صاحب کی, ہمارے ساتھ 10 سال رہے تو ایک احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میرے خیال میں وہ اور ان کے ساتھی they've been taken for a ride, تھوڑا سا ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اور اگر آپ کے پی میں اپوزیشن کو ریڈ کریں, اگر صاف بات ہم کریں, اگر ہم اپوزیشن کو ریڈ کریں, اے این پی کو لے لیں, جے یو آئی کو لے لیں, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو لے لیں, تو میرے خیال میں وہ تو اس بات پہ خوش ہیں کہ خٹک صاحب اور ان کے جو چند کینڈیڈیٹس ہیں وہ میدان میں ہوں ود دا ہوپ, اس امید کے ساتھ کہ وہ تھوڑا بہت پی ٹی آئی کا ووٹ کاٹے. اب ان کا وہ اسپوائلر کا جو ہے وہ رول ہی رہ گیا ہے, لیکن اس کے لحاظ سے بھی آپ ایک بات سوچیں کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں یا جو عمران خان کے ووٹرز ہیں, اب میں یہ مان سکتا ہوں کہ بہت برے حالات آ جائیں, پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, کہ 10 میں سے 1 یا 2 جو ہے وہ شاید کسی اور کو ووٹ دے دے. لیکن جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ اس پارٹی کو کیسے ووٹ دے گا جس نے بے وفائی کی ہے, یا اگر زیادہ سخت لفظ استعمال کریں, جس نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے. یہ جو ہارس ٹریڈنگ والی چانگا مانگا والی پالیٹکس ہے, یہ تو ساری پارٹیوں کو ختم کر دینی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے ہمارے ساتھ رہے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گون. کے نزدیک یہ مراد راز صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب, ہاشم ڈوگر صاحب, یہ تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے پھر سیاست چھوڑ دی, لیکن سیاست نہیں چھوڑی, سیاسی پارٹی چھوڑ دی, تبدیل کر لی, استحکام پاکستان میں چلے گئے. اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے جانے بھی جاتے تھے. آپ کو لگتا ہے دے اسٹینڈ نو چانس آف وننگ اینی سیٹ بیکاز پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو ووٹ نہیں دے گا؟ بہت سے اس میں دوست رہے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں جانتا, کچھ لوگوں کی مجبوریاں تھی, کچھ لوگ جو ہے وہ اپرچونزم کے تحت چھوڑ گئے ہوں گے. لیکن میرے خیال میں یہ تو سچ ہے نا کہ موسٹ آف دیم اسٹینڈ نو چانس. دیکھیں جب آئی پی پی کی مثال لے لیں, آئی پی پی بنی تھی اور ان کا جو بیانیہ شروع میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اینٹی نواز شریف ہے, پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 2 ہفتے کی ڈیولپمنٹس دیکھیں, آئی پی پی تو مسلم لیگ نون کے پاس چلی گئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ملنا, اور اگر انہوں نے کسی طریقے سے کوئی سیٹ نکالنی ہے پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے ووٹ سے نکالنی ہے, اور وہ تب ہی نکال سکتے ہیں اگر مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس نہ کھڑے کرے اور کہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی پی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ دے. یہ تو میں صرف لاجک سے بات کر رہا ہوں, کوئی انسائڈ نہیں. لیکن ایک ووٹ ہے نا, ایک ووٹ ہے کہ آئی ڈس لائک نواز شریف so much that I will not vote for him, اور ایک ہے I like عمران خان so much that I will vote for him. اب بیچ میں وہ ظاہر ہے ایک جو نان عمران ووٹر ہے وہ تو جائے گا نا استحکام پاکستان میں, وہ because he dislikes نواز شریف, وہ والا ووٹ تو پڑ سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے. آپ سوئنگ ووٹ کی بات کر رہے ہیں, سوئنگ ووٹ ہوتا ہے, لیکن ٹپکلی پاکستان کی تاریخ لے لیں
سوئنگ ووٹ کبھی فیورڈ پارٹیز کو ووٹ نہیں دیتا, یا جن کی پرسپشن ہوتی ہے, یا جن کو ہم کنگز پارٹیز کہتے ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ 1970 کے الیکشنز دیکھ لیں, آپ 1988 کے الیکشنز دیکھ لیں جب پیپلز پارٹی واپس آئی, آپ 2008 میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پرفارمنس دیکھ لیں, اور آپ جو ہے وہ پچھلے سال 1.5 سال میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس دیکھ لیں, جب ایز یو سیڈ اٹ واز دا ورلڈ اگینسٹ پی ٹی آئی, لیکن 37 میں 32 بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیت گئی. ٹھیک ہے. اچھا, بیکاز اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں بڑی دراڑیں پڑ رہی ہیں. آج ڈان کی خبر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, کوئی ان فائٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے خود بات کر لی ہے استحکام اور نون کی ایڈجسٹمنٹ کی, تو ایک سیٹ ایسی ہے جس پہ مریم نواز کھڑی ہے, ایک حلقہ ایسا ہے اور جس میں ان کے اپوننٹ ہے علیم خان صاحب. تو آئی نو کہ آپ علم نجوم نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, ول علیم خان صاحب نوئنگ ہم اسٹیپ ڈاؤن فار مریم, اور ول اٹ گو بوتھ وے, ول مریم ہیو ٹو اسٹیپ, ول مریم اسٹیپ ڈاؤن؟ چلے, آپ نے میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ جو ہے وہ لے آئی. میں نے مطلب یہ باتیں تو انجوائے کرنے کی ہے. آئی ڈونٹ نو, ویسے جو مونارکیز ہوتی ہیں, جو بادشاہت ہوتی ہے, وہاں پہ بادشاہ یا بادشاہ کا خاندان ہی فیصلہ کرتا ہے, تو یہاں پہ بھی بادشاہ یا بادشاہ کا خاندان یا ان کی بیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اور وہ فیصلہ یہ بھی ہو گیا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بھی بنیں گی. سو ہاؤ از دیٹ اوور بزدار, اے گڈ چوائس؟ وہ یہ کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی بادشاہ بن جائے, وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی بادشاہ بن جائے. اور شاید اس لیے حمزہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ اعتراض بھی اٹھا دیے. لیکن ویسے یہ کلچر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر آپ پی ایم ایل این کی خواتین کی سیٹیں بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً سارے وی آئی پیز تھے, اور سارے ان کے جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرز کی بیویاں یا بیٹیاں تھیں. اور میرے ساتھ ایک پروگرام پہ ان کے بڑے ایک اچھے ینگ لیڈر ہیں, رانا احسان صاحب فیصل آباد سے, شاید وہ بیٹھے تھے, تو وہاں پہ سنا کہ ان کا ٹکٹ جو ہے وہ راجہ ریاض کو مل رہا. اب راجہ ریاض تو ان کے اپوزیشن لیڈر تھے, بے شک انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کی ہوگی, لیکن یہ نواز شریف کی ووٹ کو عزت دو والی جو سیاست ہے, یہ کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اپنے ینگ اور ڈائنامک ٹیلنٹ کے خلاف. یہ تو پنجاب کے عوام کو 8 فروری کو یاد رکھنا چاہیے. نہیں, اب مگر آپ پھر دیکھ رہے ہیں نا, ان فائٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب اس بات پہ کتنے لوگ تو ناراض ہو گئے, کتنے لوگ پارٹی سے کنارہ کشی بھی اختیار کر چکے ہیں, اور 8 فروری تک پتہ نہیں کون کون رہ جائے گا, کون ناراض ہوگا, کون مانے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں ایکچوئل دنگل جو سجے گا وہ پاکستان تحریک انصاف ورسز این ہوگا, یا آپ دیکھتے ہیں کہ اٹ ول جسٹ بی اے کلین سویپ فار پی ٹی آئی؟ کلین سویپ کا مجھے آئیدر وے نہیں پتا, لیکن اگر ریزنیبلی ان فری اور ان فیئر الیکشن بھی ہو تو میرے خیال میں یہ صاف ظاہر ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا. مقابلہ یہ 2 پارٹیز کا ہی ہوگا. پنجاب میں ایک انڈیپینڈنٹ ووٹ بینک ضرور ہوتا ہے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں, لیکن پنجاب میں تیسری پارٹی معذرت کے ساتھ نہیں ہے جو کہ ایکچولی سیٹس نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب بھی چلے گئے ہیں, فیصل واڈا صاحب نے ملاقات کی ہے ان سے, آپ کو تو یاد ہوگا کہ کیا وہ کہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے فیصل واڈا صاحب جوائن کر لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہو سکتا ہے. سنا آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو میڈیا ہے یا بھی ان کا رول ایک بڑا اہم ہے کہ وہ کس ٹائپ کی سیاست کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور وہ صرف پارٹی بیس نہیں ہے, وہاں پہ انڈیویجولز کا رول بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو جمپنگ اور ہاپنگ کرنا ہوتا ہے, اس کی تنقید ہونی چاہیے اگر وہ بلا وجہ ہو, چاہے وہ لوگ پی ٹی آئی میں آئے, چاہے وہ لوگ اور پارٹیز میں جائیں. وہ تو ایک بات ہے. تو فیصل واڈا جوائن کرے یا نہ کرے وہ ایک بات. میرے خیال میں یہ اس بات کو ضرور واضح کرتے ہیں کہ پی پی کے تقریباً 2 فیکشنز لگ رہے تھے. ایک زرداری فیکشن جس کی شاید ریکنسیلیشن کا یہ انعام ہے کہ بگٹی صاحب بھی جوائن کر گئے, واڈا صاحب جوائن کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک دم سے
کچھ جو ہے وہ لوگوں کی جوائننگز کا رجحان پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا. اور دوسری طرف جو بلاول کا بیانیہ تھا, آلموسٹ لگتا ہے کہ بلاول اپنے والد صاحب کی سیاست کو گڈ بائی کہنا چاہتے ہیں, لیکن شاید یہ جرت نہیں ہو رہی کہ ایکچولی یہ کام کر دیں. اور یہ ان کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے جو ان کے والد نے پچھلے 30 سال میں کی تھی, کہ آیا وہ محض الفاظ تھے یا ان کا ایکچوئل ارادہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سیاست ایک بہتر ڈائریکشن میں لے جائیں. ٹھیک ہے تیمور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینے ہمارے ساتھ رہیں. جس جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سادہ اکثریت ایٹ لیسٹ لے گی اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے میاں نواز شریف, تو وہ پارٹی ذرا یہ بھی غور کر لے کہ چودھری نثار علی خان صاحب ان کی پارٹی میں تھے, اس وقت آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. خاقان عباسی صاحب الیکشن لڑیں گے نہیں. مہتاب عباسی صاحب پارٹی چھوڑ گئے ہیں. زبیر عمر صاحب نے آج آل ڈیگرز ٹورڈز پوائنٹ کر دیے ہیں ٹورڈز اسحاق ڈار صاحب, اور ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جا چکے ہیں. اور یہ بھی واضح نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائیں. اس پورے معاملے میں جب تک آپ چوتھے وزیر اعظم بنیں گے میاں صاحب, تو یہ تو دیکھ لیجئے کہ کون کون آپ کو ساتھ رہے گا اور کون چھوڑ جائے گا. جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, کیا آپ ان کو قربان کر رہے ہیں؟ کیا طلال چودھری صاحب کے ساتھ صاف ہوگا یا صرف روہیل اصغر صاحب کے ساتھ ہی ہوگا؟ یہ وقت ہے سوچنے کا نون لیگ کے لیے. ہم اسی بات پر آپ سے اجازت لیں گے. وی ول سی یو ٹمارو.